دوستو، دنیا بھر میں نئے سال کی آمد کو بھرپور طریقے سے خوش آمدید کہا جاتا ہے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ آنے والا سال خوش قسمتی اور برکتوں کا باعث بنے۔ مختلف ممالک میں لوگ نئے سال پر مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات گھڑی پر 12 بجتے ہی لوگ اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق جشن منا کر نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا سب سے مقبول طریقہ تو آتش بازی ہی ہے، جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ پہلے سے زیادہ قابل دید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کو خوش آمدید کہنے اور جشن منانے کے کچھ دلچسپ طریقے رائج ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مختلف ممالک میں نئے سال کی آمد پر کیا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا میں سب سے پہلے دن نیوزی لینڈ میں نکلتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کے سکائی ٹاور سے انتہائی دلکش آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آسٹریلیا کے سڈنی ہاربر ٹاور اور اوپرا ہاؤس پر بھی یہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ برازیل کے دارالحکومت ریو ڈی جنیرو کے ساحل سمندر پر بھی سال نو کے موقع پر آسمان آتش بازی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہانگ کانگ میں وکٹوریا ہاربر اور دبئی کے برج خلیفہ پر بھی دیدہ زیب آتش بازی کر کے دوسرے ملکوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوستو، امریکہ کے دارالحکومت نیو یارک میں ٹائمز اسکوائر سال نو کے جشن کا مرکز ہوتا ہے اور وہاں رات 12 بجنے سے کچھ دیر پہلے الٹی گنتی کی جاتی ہے اور اس دوران ہر کسی کی نظریں ایک بڑے سے پول پر جمی ہوتی ہیں، جس کے ساتھ منسلک ایک بڑی سی چمکدار گیند آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک 12 بجے جیسے ہی الٹی گنتی ختم ہوتی ہے تو یہ گیند نیچے آ کر بالکل زمین سے لگ جاتی ہے۔ اس کو بال ڈراپ یا گیند کا گرنا کہتے ہیں، جو کہ نئے سال کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے دوسرے شہروں میں نیا سال شروع ہونے پر دیگر اشیاء کو گرانے کی روایات موجود ہیں۔ ریاست انڈیانا میں لوگ اونچی جگہوں سے خربوزے گرا کر نئے سال کا استقبال کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ نیا سال غیر ضروری اور پرانی چیزوں کے بغیر شروع کیا جائے، لہٰذا کچھ لوگ تو اپنا پرانا فرنیچر اور فالتو اشیاء کھڑکیوں سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ دوستو، چیزیں نیچے گرانے کے علاوہ باقاعدہ طور پر مختلف چیزیں توڑ کر بھی نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے۔ اگر آپ سال نو پر ڈنمارک میں موجود ہوں تو وہاں آپ کو جا بجا لوگوں کے گھروں کے باہر ٹوٹی ہوئی پلیٹیں نظر آئیں گی۔ ڈنمارک میں اپنے گھر کے باہر ٹوٹی ہوئی پلیٹ کا دکھائی دینا نیک شگون سمجھا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں لوگ نصف شب کے بعد برتن یا پلیٹیں وغیرہ توڑ کر اپنے گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے کسی عزیز کے گھر کے دروازے پر جا کر بھی پلیٹ توڑتے ہیں تاکہ اگلے 12 مہینوں میں ان کے ہاں بھی خوشبختی نازل ہوتی رہے۔ چیزیں گرانے اور برتن توڑنے کے علاوہ دنیا کے کچھ ممالک میں انار پھوڑ کر بھی نئے سال کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ روایت یونان اور ترکی میں عام ہے اور یہاں گھروں کے باہر انار کا ملنا ایک اچھا شگون تصور کیا جاتا ہے۔ یونان اور ترکی میں انار کو خوشحالی اور برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور روایتی طور پر بہت سے لوگ نئے سال کی آمد پر اپنے گھروں کے باہر انار پھوڑتے ہیں تاکہ آنے والا سال ان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو۔ دوستو، جاپان اور کوریا جیسے ممالک میں نئے سال کی آمد پر گھنٹیاں بجانے کا رواج ہے۔ جاپان میں رات 12 بجتے ہی ہر طرف گھنٹیوں کا شور سنائی دینے لگتا ہے۔ جاپان میں نئے سال کی آمد پر 108 مرتبہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے نیا سال ان کے لیے خوشیوں بھرا ثابت ہوگا اور بدروحیں ان سے دور رہیں گی۔ تو اگر آپ سال نو کے موقع پر جاپان میں موجود ہوں تو بہت زیادہ شور سننے کے لیے تیار رہیں۔ دوستو، برازیل میں نئے سال کے موقع پر آتش بازی کے علاوہ دالیں کھانے کی روایت بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برازیل میں دالوں کو پیسے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لوگ نئے سال کے دوران خوشبختی حاصل کرنے کے لیے دالیں کھاتے ہیں۔ برازیل کے مختلف حصوں میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو نئے سال کی آمد پر جتنی دال کھائے گا وہ اگلے 12 مہینوں کے دوران اتنا ہی خوش قسمت رہے گا۔
دوستو اسپین میں رات 12 بجے گھڑی کی 12 گھنٹیوں کے ساتھ انگور کے 12 دانے کھانے کا رواج ہے۔ اسپین میں 31 دسمبر کی رات 12 بجتے ہی آپ کو ہر طرف لوگ انگور کھاتے نظر آتے ہیں۔ وہاں یہ تصور عام ہے کہ رات 12 بجنے پر گھڑی کی ہر گھنٹی کے ساتھ ایک انگور کھانے سے اگلے 12 مہینوں میں آپ کو ہر ماہ خوشی نصیب ہوگی۔ رومانیہ میں نئے سال کے موقع پر آپ کو بچے ریچھ کی کھال پہنے نظر آئیں گے۔ بچوں کے علاوہ بڑے بھی نئے سال کی آمد پر ریچھ کی کھال پہن کر ناچتے ہیں تاکہ آنے والے سال میں بدی کی قوتیں ان کے قریب نہ آئیں۔ رومانیہ کی لوک داستانوں میں ریچھوں کو بدی سے دور رکھنے اور بیماریوں سے شفایاب کرنے میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، ان ممالک کے علاوہ دنیا کے بعض ممالک شمسی کیلنڈر کے مطابق 1 جنوری کو اپنے نئے سال کا آغاز تو نہیں کرتے، البتہ اپنے کیلنڈر کے مطابق نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے ان کی اپنی الگ روایات ضرور موجود ہیں۔ کچھ ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے چین میں نیا سال قمری کیلنڈر کے مطابق فروری میں شروع ہوتا ہے۔ چینی اپنے ہر نئے سال کو کسی نہ کسی جانور سے منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ فروری 2021 میں شروع ہونے والا نیا چینی سال بھینسے یعنی آکس کا سال تھا، جبکہ اگلا سال ٹائیگر یعنی شیر کا سال ہوگا۔ چین میں نئے سال کے آغاز پر چراغاں کرنے کے علاوہ بچوں کو سرخ رنگ کے لفافوں میں پیسوں کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر خوش قسمتی کے پیسے کہا جاتا ہے، جو نئے قمری سال پر بڑے اپنے خاندان کے بچوں اور نوجوان افراد میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ روایت چین، کوریا اور ویتنام سے تعلق رکھنے والے لوگ مناتے ہیں۔ ان تہذیبوں میں پیسے دینے کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ چین میں سرخ لفافوں میں پیسوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، جبکہ کوریا میں سفید لفافے میں بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں جس پر بچے کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ دوستو، بدھ مت کے نئے سال کے موقع پر تھائی لینڈ میں سونگکران اور میانمار یعنی برما میں تھینگیان تہواروں کے دوران ایک دوسرے کو پانی میں بھگو دینا ان کی تقاریب کا حصہ ہے۔ تھائی لینڈ میں اس مقصد کے لیے اکثر پانی کی بندوقیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سدھائے ہوئے ہاتھی بھی اپنی سونڈوں میں پانی بھر کر لوگوں پر پھینکتے ہیں۔ نوجوان افراد اپنے بزرگ رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اور پیروں پر پانی گراتے ہیں، جو احترام کی علامت ہے۔ میانمار یعنی برما میں تو سیلاب جیسی صورتحال ہوتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے پر پانی پھینک کر نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی گزشتہ سال کی برائیوں کو دور کر دے گا اور نیا سال پاکیزگی کے ساتھ شروع ہوگا۔ دوستو، انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں نئے سال پر خاموش رہنے کی روایت ہے۔ ان کے کیلنڈر کے پہلے روز کو خاموشی کا دن کہا جاتا ہے اور اس روز پورا جزیرہ اپنی دنیاوی سرگرمیاں معطل کر دیتا ہے۔ اس موقع پر 24 گھنٹوں کے لیے بتیاں اور آوازیں بند کر دی جاتی ہیں اور پورا دن خاموش رہ کر گزارا جاتا ہے۔ دوستو، اگر مسلم دنیا کی بات کی جائے تو اسلامی روایات میں نیا سال قمری کیلنڈر کے مطابق محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے، جو کہ رواں سال جولائی میں آئے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق نئے سال کا آغاز عبادت سے کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب مسلمان اپنے گزشتہ اعمال پر نظر ڈالتے ہیں۔ بعض مسلمان اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ نئے سال کے پہلے 10 روز تک روزے رکھتے ہیں، جبکہ غریبوں میں خیرات وغیرہ بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کون سا طریقہ زیادہ اچھا لگا۔